الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی اس آیت کی جو تلاوت کی، اس میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اپنے ایمان رکھنے کے لیے صحابہ کرام کو معیار بنایا۔ صحابہ کرام حق اور باطل کو جاننے کا اور سمجھنے کا معیار ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ سے خطاب ہے کہ اگر یہ لوگ تمہارے ایمان جیسا ایمان لے آئیں تو یہ ہدایت پر ہیں، اور اگر یہ اس سے منہ پھیر لیں تو یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ان سے اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اس لیے کہ کلمہ تو ہر وقت نہیں پڑھا جاتا، کلمہ پڑھ لیا دلوں کے اندر ہے، اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں مسلمان ہے فلاں کافر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، یہ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت ہے۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ وہ مسلمان ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس میں مسلمان ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ تو اسی طرح حق اور باطل کو جاننے کے لیے صحابہ معیار ہے کہ جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے وہ حق پر ہے، اور جو صحابہ کے خلاف زندگی گزارے یا صحابہ کی مخالفت کرے، ان پہ تنقید کرے، وہ باطل پر ہے۔ تو صحابہ سارے کے سارے معیار حق ہیں، حق کو جاننے کا معیار ہیں، لیکن صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی اونچی شان ہے۔ سارے انبیاء علیہم السلام کے بعد افضل البشر، تمام انسانوں میں سے افضل شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق کا مقام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان مال سب کچھ لٹانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حراء میں پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ غار حراء سے واپس آئے، اپنے گھر تشریف لے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو قصہ سنایا، انہوں نے تصدیق کر لی،
باہر نکلے، ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، ان کو قصہ سنایا تو ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، بغیر چوں اور چرا کے ایمان لے آئے، کوئی دلیل نہیں پوچھی، کوئی کیفیت کوئی تفصیل نہیں پوچھی، ایمان لے آئے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے آسمانوں پہ تشریف لے گئے اور ایک رات میں اتنا لمبا سفر طے ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جو 1 مہینے کا سفر ہے وہ ایک رات میں طے کر دیا۔ پھر مسجد اقصی سے 7ویں آسمان کے اوپر تک یہ ایک ہی رات میں یہ سفر طے کیا۔ جب واپس آئے اور یہ سفر کا قصہ سنایا تو مشرکین نے جھٹلایا، لیکن ابو بکر صدیق نے تصدیق کی کہ آپ نے سچ فرمایا اور آپ کے لیے یہ سفر اللہ نے آسان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے سفر کیے، لیکن ان میں مشکل ترین سفر ہجرت کا سفر تھا۔ جب ہجرت کا حکم نازل ہوا کہ مسلمان مکہ میں مظلوم ہیں اور ان پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں اور ان پر زمین تنگ کر دی گئی ہے، تو یہ مسلمان ہجرت کریں، مدینہ طیبہ چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جو جس وقت مکہ سے نکل سکتا ہے وہ نکلے اور مدینہ طیبہ پہنچے، ہجرت کرے۔ بڑے بڑے صحابہ انہوں نے خفیہ ہجرت کی، لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باری آئی، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیں کہ میں ہجرت کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ذرا صبر کرو، ہو سکتا ہے کہ مجھے ہجرت کا حکم مل جائے، جب مجھے ہجرت کا حکم ملے گا تم میرے ساتھ ہم سفر ہوگے۔ اس مشکل ترین سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کا اپنے ساتھ رفیق ہم سفر ہونے کا انتخاب فرمایا، جبکہ 100 مسلح آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر باہر کھڑے تھے اور محاصرہ کیا ہوا تھا، اور اس ارادے سے آئے تھے کہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے ہم قتل کر دیں گے۔ پھر غار ثور میں 3 دن ٹھہرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ پوری امت میں ان 3 دنوں راتوں میں ایک ہی ابو بکر صدیق تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرنے والے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آپس میں کچھ بات چیت ہو گئی، تو میں ہوئی، اور ابو بکر صدیق نے کوئی سخت بات سنا دی۔ پھر ابو بکر صدیق معافی مانگنے لگے حضرت عمر سے، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عمر نے معاف نہیں کیا اور چلے گئے اپنے گھر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدھے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اتنے میں حضرت عمر پشیمان ہوئے کہ ابو بکر صدیق نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے معافی نہیں دی۔ پشیمان ہوئے، ابو بکر صدیق کے گھر پہ آئے، پتہ کیا ابو بکر صدیق ہیں؟ گھر والوں نے بتایا نہیں۔ تو ابو بکر صدیق کا دوسرا ٹھکانہ سب کو معلوم تھا کہ گھر میں نہیں ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں جانے لگے، اور ان سے پہلے جو ابو بکر صدیق جانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پریشان دکھائی دے رہے تھے، اپنی چادر کو کھینچتے ہوئے جا رہے تھے، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تمہارے ساتھی کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے، لگتا ہے ایسے ہے، چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے قصہ سنایا کہ اس طرح میری اور ابو بکر نے قصہ سنایا
کہ میری اور عمر کی آپس میں بات چیت ہوئی اور میں نے ان سے معافی مانگی، انہوں نے معاف نہیں کیا، میں یہاں آیا۔ جب دور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نظر آنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، حضرت عمر پر غصہ ہوئے، اور حضرت عمر جب قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میرے اس صحابی، میرے اس ساتھی کو آرام سے نہیں چھوڑتے؟ هل انتم تارکو لی صاحبی، کیا میرے صحابی کو چھوڑتے نہیں تم؟ اور پھر فرمایا کہ مجھے جب نبوت ملی، میں نے جس جس کو دعوت دی، پہلی دعوت پر اس نے مجھے جھٹلایا یا توقف کیا۔ ایک ابو بکر ہیں کہ جن کو میں نے پہلی بار دعوت دی، انہوں نے فوراً ایمان لایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جن جن کے احسانات تھے، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، سوائے ابو بکر کے۔ ان کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ فرمائے ان کے احسانات کا بدلہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ یہ ابو بکر کا مقام ہے۔ تو میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جو حدیثیں سنائی اور ان کی شان تھوڑی سی بیان فرمائی، ساری امت اگر مل جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنے لگیں، پوری امت ابو بکر صدیق کی شان بیان کرنے لگے، تو پھر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کو علم ہوگا کہ ایک ٹی وی ہے، اب تک اس کا نام ہے، اور اس ٹی وی کی اینکر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس پر حکومت بھی خاموش ہے، اس پر فوج بھی خاموش ہے، اور اس نے کیا کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ظلم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو حضرت فاطمہ ابو بکر صدیق کے پاس گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے اپنا حصہ مانگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال ہے وہ میراث میں ہمیں دے دیا جائے۔ ابو بکر صدیق نے نہیں دیا، تو اس اینکر، اس عورت کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ کے ساتھ جو ناانصافی کی گئی، بے انصافی کی گئی، انصاف کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس نے گستاخی کی ابو بکر صدیق کی۔ تو اس کی تھوڑی سی میں تفصیل عرض کرتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے میراث کا مطالبہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں اپنا حصہ مانگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال کون سا مال تھا؟ 3 قسم کا مال تھا۔ ایک تو جو خیبر کا غزوہ ہوا اور خیبر فتح ہوا، تو خیبر والوں سے جو مال لیا گیا، آدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں تقسیم کر دیا، وہ غنیمت کا مال تھا۔ بقیہ آدھا مسلمانوں کی ضرورتوں میں تقسیم کر دیا، لیکن ان میں سے اپنے لیے کوئی حصہ تھوڑا سا چھوڑ دیا۔ خیبر کا خمس 5واں حصہ وہ بھی چھوڑ دیا۔ اور فدق ایک گاؤں کا نام ہے، فدق والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی اور اپنی زمینیں حوالے کر دی۔ بنو قریظہ یہود تھے اور ان کا محاصرہ جب کیا گیا، انہوں نے صلح کی پیشکش کی کہ ہم مدینہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ہمارے مال آپ لے لیں۔ یہ 3 قسم کے مال تھے۔ بنو نذیر کے مالوں میں سے کچھ اپنے لیے چھوڑ دیا، خیبر کے مال میں سے اپنے لیے چھوڑ دیا، فدق کا مال اپنے لیے چھوڑ دیا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں پر خرچ کرتے تھے، اپنے ازواج مطہرات کا خرچہ اسی میں سے دیتے تھے۔ بنو ہاشم جو آپ کے رشتہ دار ہیں،
ان کے غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو اس میں سے عطا کرتے تھے، یہ مال تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حضرت فاطمہ گئی اور میراث میں سے اپنا حصہ مانگا، ابو بکر صدیق نے نہیں دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے حدیث پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہم جو انبیاء ہیں ہمارے مال میں میراث نہیں جاری ہوتی، انبیاء کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی، نبی کے مال میں اس کی اولاد اور اس کے ازواج میں میراث جاری نہیں ہوتی۔ ما ترکنا صدقۃ، جو مال ہم نے چھوڑا اپنے پیچھے وہ صدقہ ہوگا۔ صاف حدیث سنا دی کہ نبی کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، خاموش ہو کر چلی گئی۔ اگر اس کا کوئی جواب ان کے پاس ہوتا، کوئی حدیث ہوتی جس سے پتہ چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں بھی میراث جاری ہوتی ہے، حضرت فاطمہ پیش کر دیتی۔ حدیث سے صاف ثابت ہوا کہ نبیوں کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی، اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے، اگر نبی کے مال میں میراث جاری ہوتی تو نبی کو لوگ ہدیے دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، تو مخالفین یہ طعنہ دیتے کہ یہ اپنی اولاد کے لیے مال جمع کر رہے ہیں۔ مخالفین کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا کہ یہ اپنی اولاد کے لیے مال جمع کر رہے ہیں۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ نبی کا یقین ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ جو میرے پاس ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ نبی اپنے آپ کو اس کا مالک نہیں سمجھتا، اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں خیال آیا کہ گھر کے اندر کچھ سکے پڑے ہوئے ہیں، اگر میری موت واقع ہو جائے اور یہ سکے میرے گھر میں ہو تو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد اپنے گھر تشریف لے گئے اور وہ سکے صدقے کر دیے۔ نبی اپنے مال پر اپنے آپ کی اپنی ملکیت نہیں مانتا۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ نبی روحانی بات ہوتا ہے اپنی پوری امت کے لیے۔ اگر نبی کے مال میں میراث جاری ہوتی تو پوری امت کو اس میں حصہ ملتا۔ بہرحال یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی، اس حدیث کی بنیاد پر۔ اب شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ پر ظلم ہوا، ابو بکر صدیق نے ظلم کیا، یہ شیعوں کا نظریہ ہے، لیکن شیعوں کے پاس اس حدیث کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جس عورت نے ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کی وہ شیعہ ہے، رافضی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مال میں وہی تصرف کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تصرف کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق بھی اسی طرح تصرف کرتے تھے، ازواج مطہرات کا خرچہ دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں اور اقارب کی ضروریات کو پورا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مال ہیں وہ ہمارے سپرد کر دیے جائیں، ہمارے سپرد کر دیے جائیں تاکہ اس میں ہم وہ تصرف کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تقسیم کرنے کے لیے نہیں کہ یہ وارثوں میں تقسیم ہوگا، نہیں، یہ مال ہمارے سپرد کر دیے جائیں تاکہ اس میں ہم وہ تصرف کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی ضروریات، آپ کے رشتہ داروں کی ضروریات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن حضرت عمر نے ان کے حوالے نہیں کیا۔ اس لیے اگر ان کے حوالے کرتے تو پھر لوگوں میں یہ چرچا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو گئی۔ لیکن جب حضرت عمر کی خلافت کے 2 سال گزرے تو حضرت عمر نے حضرت عباس اور حضرت علی جو دونوں اہل بیت میں سے ہیں ان کو بلایا، بخاری شریف کی روایت میں پوری تفصیل ہے، ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ یہ مال میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، اس میں تم وہی تصرف کرو گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا،
جو ابوبکر صدیق نے کیا، جو میں نے کیا، اس شرط پر یہ مال تمہارے حوالے کرتا ہوں، یہ تقسیم نہیں ہوگا۔ وہ مال ان دو حضرات کے پاس تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں میراث جاری ہوتی تو حضرت علی، حضرت عباس کے پاس جو مال آیا انہوں نے میراث میں کیوں تقسیم نہیں کیا؟ شیعوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو پھر وہ مال سارا حضرت علی کے تصرف میں آیا، اور حضرت علی امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، مال ان کے تصرف میں آیا، لیکن انہوں نے میراث میں تقسیم نہیں کیا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی، اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے بھی میراث میں تقسیم نہیں کیا۔ ثابت ہوا کہ شیعہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں کی گئی، ظلم ہوا، یہ شیعہ گستاخی کرتے ہیں صحابہ کی، اور یہ من گڑت انہوں نے اپنی طرف سے کہانی بنائی ہے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایک اینکر نے بوٹ کی توہین کی، فوجی بوٹ کی، اور اس کو سزا دی گئی کہ تم نے بوٹ کی توہین کیوں کی؟ تو کیا بوٹ اتنا مقدس ہے؟ اور صحابہ کی شان میں جو بھی گستاخی کرے، بکواس کرے، اس کو اس طرح کھلا چھوڑ دیا جائے؟ جرنیل کی توہین کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے، جج کی توہین کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے، تو صحابی، اور پھر صحابی ابوبکر صدیق جیسا صحابی، کیا اس کی توہین کرنے والے کو سزا نہیں دی جاتی؟ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے قرار واقعی، تاکہ آئندہ کوئی یہ جرت نہ کر سکے کہ وہ صحابی کی شان میں گستاخی کرے۔ اور آپ اس بات کو پھیلائیں، اس کو عام کریں۔ آخری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ حضرات نے